الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعتکاف کے بیانات کی اس سیریز میں یہ آج آخری بیان ہے۔ اس کا عنوان ہے مثالی باپ، کہ ایک آدمی بہترین باپ کیسے بن سکتا ہے۔ ہم نے بیٹے سے شروع کیا تھا، تقریباً گھر کے ہر فرد کے بارے میں بات کرتے کرتے آج عنوان ہے مثالی باپ۔ عام طور پہ مردوں کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پریگنینسی اور ڈیلیوری یہ تو عورت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، جب بچہ آ جاتا ہے تو پھر والد کو اس کی سہولیات کے لیے، ضروریات کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے تاکہ بچے کو سہولت رہے۔ حالانکہ والد کا رول اس سے بہت زیادہ ہے۔ فقہاء نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے خاوند کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس لیے کہ بیوی کی طبیعت کا اس کے بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں خوش رہے گی تو بچے کی پرورش اچھی ہوگی، اور اگر ماں غمزدہ رہے گی تو بچے کی پرورش پہ اس کا اثر ہوگا، اس لیے کہ بچے کو ماں سے ہی تو خوراک مل رہی ہے سارا کچھ۔ چنانچہ فادرز رول ڈیورنگ پریگنینسی، یہ ماڈرن ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، اور اس میں چند اہم باتیں ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ کیپ یور وائف ہیپی۔ پریگنینسی کے دوران اپنی بیوی کو حد الوسع خوش رکھیے، اس لیے کہ اب وہ بچے کی ماں بن رہی ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر بہت ساری ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، چنانچہ وہ HGC ہارمون پروڈیوس کرتی ہے اس کے باڈی میں۔ HGC ہارمون کا نام ہے، وہ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے مارننگ سکنس اور ٹائرڈنس عورت کو فیل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، وہ پروجسٹرون جو ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے، اس کی وجہ سے سٹامک اپسیٹ بھی ہوتا ہے، اور پینفل بریسٹ ہوتے ہیں، اور بلوٹڈ فیلنگ اینڈ سور لیگز، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھیں کہ حاملہ عورت اصل میں ایک بیمار عورت ہوتی ہے۔ گو وہ آپ کو صحت مند نظر آئے، فریش نظر آئے، مگر اس کی باڈی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جوان بچیاں اس کو برداشت کر جاتی ہیں اور اپنے روٹین کے کام کرتی رہتی ہیں، اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بیڈ پہ ہی لیٹ جاتی ہیں، مشکل پیش آتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگتی ہے تو اس کا ماں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسٹروجن پیدا ہوتے ہیں جس میں سویئر موڈ سوئنگز ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہارمون ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں موڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی خوش تھی، ابھی غمزدہ ہے، ابھی بہت لونگ موڈ میں تھی، اور ابھی بہت لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو اس میں وہ عورت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے۔ یہ عورت کا قصور نہیں ہوتا۔ مرد کیا کرتے ہیں کہ عورت پہ بلیم کر دیتے ہیں، تمہیں تو سمجھ نہیں آتی بات، تم تو آگے سے ٹر کرتی رہتی ہو، بولتی رہتی ہو، فلاں کرتی رہتی ہو، تو مس بہیو کرتے ہیں اصل میں۔ حالانکہ یہ ہارمونل چینجز ہیں، اور ان کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کسی بیمار بندے سے بندہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ عورت اس وقت شفقت کی محتاج ہوتی ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ بہت بڑا دل کرے اور اس کیفیت میں اس عورت کو مزید پریشان نہ کرے۔ سو پہلا پوائنٹ ہے کہ کیپ یور وائف ہیپی، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ بی پریزنٹ فار دی وائف فزیکلی اینڈ ایموشنلی۔ حمل کے دوران خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے پاس موجود رہے، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی۔
ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں یہ رزلٹ نکلا کہ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ پریگننسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری ریسرچ یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگننسی میں خوش رہیں ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگننسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور کافی پہلے جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے تو اس کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید لینی ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ کام ہیں کہ جو بیبی کے برتھ سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، اور پریگننسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد ذہ کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خاوند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذہ ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟
آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا. اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے, اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے. برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے, وہ شوگر ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے. اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی, اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا. تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی. تو نیچے سخت گرم پتھر تھے, پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی, سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے, میں چلنے کے قابل نہیں رہا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں, ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو. اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا, اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کو کیا پتہ کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے. عقل کو اس طرح اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی عقل کو نا چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ باقی میں گزار لوں گا اپنی زندگی. ایسے نہیں کرنا چاہیے. خیر بعض لوگوں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں, اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھیں. عقل نہ ہونے کے اوپر بھی ایک لطیفہ, ایک سکھ صاحب جو تھے وہ اپنی بیوی کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھا کے تیزی سے سائیکل موٹر چلا کے جا رہے تھے. راستے میں دوست سے ملاقات ہو گئی, سلام دعا کی, کھڑے ہوئے. اس نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے کہ جی میں پیزا ہٹ جا رہا ہوں. اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو کس لیے؟ کہتے کہ میری بیوی کو اس وقت لیبر پینز ہو رہی ہیں. اس نے کہا بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور تم پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہتے ہاں وہاں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ڈیلیوری فری. تو کئی لوگ عقل سے ہی فارغ ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ نے عطا کرے وہ عقل کو اپنے سے رخصت نہ ہونے دے ایسے موقع پہ. خاص طور پر جب بیبی ہو جاتا ہے تو اس کے جو پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں جو پہلا چلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے والدہ کے لیے. اس پہلے 6 ویکس میں ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو فل سپورٹ دے. اگر ہو سکے کہ میاں بیوی دونوں اکیلے ہیں اور قریب کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں, بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے لے 1.5 مہینے کے لیے, فرسٹ 6 ویکس کے لیے. ٹیک ٹائم آف فرام ورک. اس لیے کہ اکثر عورتوں کو پوسٹ برتھ ڈپریشن ہوتی ہے, یعنی جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے, جیسے بچے کی پریگنینسی ہوئی تھی اور جسم میں چینجز تھیں, اب جب بچے کی ڈیلیوری ہو گئی تو باڈی میں دوبارہ پھر چینجز آتی ہیں, اور ان چینجز کی وجہ سے عورت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے.
یہ پوسٹ برتھ ڈپریشن بہت عام ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو قتل ہی کر دوں۔ ہم نے پہلے یہ چیز کتابوں میں پڑھی تھی، پھر بعد میں ایک بچی تھی، عالمہ تھی، اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ مجھ سے یہ بات پوچھا کرتی تھی فون پہ کہ حضرت میری ایسی کیفیت ہے کہ بچی تھوڑا بہت روتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو کل کر دوں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی عورت کے اندر یہ ڈپریشن اتنا سوئر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آفٹر برتھ آف بیبی پرولیکٹین لیول از ہائر ان فادرز، مرد کے اندر پرولیکٹین لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ لیول جب ہائی ہوتا ہے تو بندے کے اندر بہت محبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر اس لیول کو بڑھا دیا تاکہ اب یہ بچے سے بھی اپنا تعلق جوڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ مزید جڑے، اس کے اندر یعنی جڑنے کا احساس ہو جائے۔ اور اس دوران جب بچہ ہوتا ہے تو مرد کے اندر ٹیسٹسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹسٹیرون لیول کم ہونے سے وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے میٹ کرنے کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے میٹنگ کے بغیر صبر کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت چینجز ہیں جو قدرت کر دیتی ہے کہ آنے والے بچے کے بعد ماں باپ کے لیے وقت گزارنا آسان ہو۔ پھر خامد کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ملنے والے دوست احباب رشتہ دار وقت بے وقت آتے رہتے ہیں۔ اس وقت عورت تو بیبی کے ساتھ مصروف ہوتی ہے، وہ نہیں ان کو کچھ کہہ سکتی۔ خامد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ٹائمنگز کو وہ کنٹرول کرے، ایسا نہ ہو کہ بیوی سوئی ہوئی ہے تو آنے والے اس کو جگا دیں اور الٹا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہل و عیال پر مہربان کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا۔ کسی کو زندگی میں اتنا مہربان اپنے اہل و عیال سے نہیں دیکھا جتنا مہربان میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی فیملی کے اوپر دیکھا ہے۔ تو واقعی جب انسان کو اللہ تعالیٰ باپ بننے کا شرف عطا کرے تو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کس کیا۔ تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اگر تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں وہ قریب تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کرتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اس چھوٹی بچی کو، اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے پھر اس کو زمین سے اٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے لیتے، اور جب سجدہ کرنے لگتے تو دوبارہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح ادا کی کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ساتھ اٹھایا اور اس کو بھی سپورٹ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں پر کتنے مہربان تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت فرمائی تو پھر جلدی مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں لمبی نماز پڑھتا،
مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہوگی مگر اس کا دل تو تڑپ رہا ہوگا، تو ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے نماز کو کم کر دیا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا اس لیے کہ ایک ماں یا ایک بچہ تکلیف کی حالت میں تھا۔ تو ہمیں گھر کے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ریسپونڈ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اب ایک صحابی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے، تو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی سواری کتنی اچھی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور 30 سال ریسرچ جاری رہی۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو حگ کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے، وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں۔ اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے، یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے۔ تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو، ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے۔ جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں۔ جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے، وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی۔ چنانچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو آنے والے بچے تھے ان پر ایک لمبا عرصہ ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 75% بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں، یعنی وہ ڈرگز کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے سینٹرز میں بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ہاسپٹلز کی رپورٹ پہ سٹڈی ہے کہ جو لڑکیاں بغیر باپ کے پلتی ہیں، جن کو باپ کی محبت نہیں ملتی، جن لڑکیوں کو باپ کی شفقت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی،
اکثر ان میں سے وہ ہوتی ہیں کہ جو 15 سے 19 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور مائیں بن جاتی ہیں، یعنی شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں اس ماحول میں جس ماحول کی ریسرچ ہے یہ. تو بچی کو اگر باپ کی شفقت ملے تو وہ کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھائے گی، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وراثت میں کوئی باپ اولاد کے لیے ادب سے بہتر چیز نہیں چھوڑ سکتا، تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے، اور یہ ادب ماں باپ مل کے ہی سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو. بچوں کے اندر جو بدتمیزی ہوتی ہے نا، یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے میں ڈس ریسپیکٹ کے جراثیم کو بہت جلدی پکڑ لے، بہت جلدی اس کو دیکھ لے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر اس کو جلدی سکھانا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ بدتمیزی کا عنصر پیدا ہی نہ ہو. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ جی بچہ ہے کچھ نہ کو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت غلط سوچ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار بن رہی ہو اور ٹیڑھی ہو، اور بندہ کہ کوئی بات نہیں اور اونچی جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی. بھائی یہ دیوار سریا تک چلی گئی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی جائے گا. اسی طرح بچے کا بھی معاملہ ہے کہ اگر شروع سے ٹیڑھا پن آ گیا تو ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا. تو بچے کو بچپن میں ہی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اکثر بچے جو بگڑتے ہیں اس کی بنیاد یا تو ماں باپ کے درمیان ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتی رہتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ موڈ بنے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے سیدھے منہ، جس کے اثرات بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے اور اثرات چھوٹے بچوں کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. بچے تب نیک بنتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں جب ماں باپ دونوں آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارتے ہیں. چھوٹے بچے کو چند میجک ورڈ ضرور سکھانے چاہیے، جیسے پلیز کا لفظ استعمال کرنا، ایکسکیوز می کا لفظ استعمال کرنا، سوری کا لفظ استعمال کرنا، تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا، جزاک اللہ، شکرن، اس کا لفظ استعمال کرنے. یہ میجک ورڈز ہیں. یہ الفاظ دوسرے بندے کے ساتھ محبت بڑھاتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے ماحول معاشرے میں یہ کوتاہی ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو یہ الفاظ نہیں سکھاتی، جبکہ کفر کے ماحول میں یہ الفاظ بہت زیادہ سکھائے جاتے ہیں. میں کئی دوستوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھی جس کے پاس بیٹی تھی 2 سال کی تقریباً. میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا مگر وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو اتنا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لگایا تو اس لڑکی نے کھانا لگوا لیا. تو میں نے معذرت کر دی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اور کتاب ہی پڑھتا رہا. اب میں نے اس دوران یہ دیکھا کہ وہ جو ماں تھی نا، وہ اپنی بچی کو اس نے 1 سپون رائس کھلائے اور اس کے منہ میں رائس ڈالنے کے بعد وہ اس کو کہنے لگی سے تھینک یو. ماں نے بچی کو کہا سے تھینک یو.
تو 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا موم تھینک یو. پھر اس نے جب دوبارہ پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ماں نے، تو دوسرے لقمے پہ پھر کہا سے تھینک یو. اس نے کہا تھینک یو. اب ہر لقمے پہ جب تھینک یو ہونے لگا تو پھر مجھے بھی فیل ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. تو میں حیران تھا کہ دیکھو ہر لقمے پہ یہ تھینک یو کا لفظ اس کو سکھا رہی ہے. اچھا اس دوران کیا ہوا کہ ماں نے جب چمچ میں رائس ڈالے تو تھوڑے سے رائس اس کے کپڑے پہ گر گئے. تو وہ بچی نے نا اشارہ کیا مام کی طرف، موم موم ایسے کیا. تو ماں نے ان چاولوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اب ماں نے بچی کو کہا تھینک یو. چھوٹی بچی کو ماں نے کہا تھینک یو. تو مجھے تعجب ہوا کہ دیکھو یہ شکریہ ادا کرنا تو ہماری تعلیم تھی. اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو کرنا تو ہمیں چاہیے تھا. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے اور کافر لوگوں نے اس کو اچھی چیز سمجھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. میرا اندازہ تھا اس ایک کھانے کے دوران اس امریکن لڑکی نے اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. آپ بتائیں آپ نے کوئی مسلمان ماں ایسی دیکھی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوائے؟ ایک دفعہ بھی شاید نہ کہلواتی ہو. 36 دفعہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر شکریہ ادا کرنے کی عادت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارا ایک مدرسہ تھا ورجینیا میں، ایک مرتبہ کوئی 50-60 بچے تھے اور میرے پاس کوئی سویٹس تھیں. تو میں نے ان سب بچوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ لائن بنا لیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایک سویٹ جو ہے نا وہ دوں گا. تو بچے بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ وہ آ رہے تھے اور میں ان کو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ دے رہا تھا. بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے. 60 بچوں میں سے 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے سویٹ لینے کے بعد مجھے تھینک یو کہا، اور 60 میں سے باقی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کی تربیت کا یہ حال برا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں. 60 بچوں میں سے صرف 4 تھے جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور باقی نے چپ کر کے آئے سویٹ لے کے جاتے بنے. اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ کچھ کہنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ بچے کو خوب سکھانے چاہیے. سوری کے لفظ، ایک دفعہ تو میں حیران ہی ہو گیا. آسٹریلیا میں تھا اور مجھے اپنا بلڈ دینا تھا ٹیسٹ کے لیے، روٹین ٹیسٹ کے لیے. تو ہمارے ایک تعلق والے تھے، ہارٹ سرجن تھے، وہ مجھے اپنے وارڈ میں لے گئے کہ حضرت میں آپ کا بلڈ سیمپل لے کے اور اس کا ٹیسٹ کروا لیں گے. ہم نے کہا بہت اچھا ہے. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو بلڈ نکالنا ہوتا ہے نا اس کے لیے تجربہ کار بندے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میری وینز اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی کہ فوراً ہی اس کا بلڈ نکالا جائے. تجربہ کار بندہ چاہیے. عام ڈاکٹر اگر نکالنا چاہے تو وہ 3-4 ٹرائیاں کرنے کے بعد کہیں جا کے نکالتا ہے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے. چنانچہ وہ گیا. اس کے بعد اس نے جا کے 2 ٹرائیاں کی تو 2 ٹرائیوں میں بلڈ نہیں اس سے نکل سکا. پھر اس نے سوچا کہ اچھا میں دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں. تو وہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس پیشنٹ کا بلڈ جو ہے نا لینا ہے، سیمپل لینا ہے، تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ آسٹریلین ڈاکٹر جب آیا تو اس نے آ کے پوچھا کہ پہلے کتنی دفعہ پریک کی ہے؟ اس نے کہا جی 2 دفعہ. تو وہ مجھے کہتا ہے سوری. یعنی جس نے پریک نہیں کیا تھا نا وہ سن کے کہ 2 دفعہ پریک کیا جا چکا ہے وہ مجھے کہتا ہے جی سوری. میں حیران ہوا کہ دیکھو یہ کافر ہے دیکھنے کو، لیکن اس کے اندر یہ ایسی اچھی عادت ہے کہ اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے. پھر اس کے بعد اس نے میرا بازو پکڑا اور وین کی جگہ کو دیکھا اور وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوری 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 کر رہا تھا. میں نے گنا تقریباً کہ بلڈ سیمپل لینے کے دوران اس نے 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا.
11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا. میں اس وقت وش کر رہا تھا کہ کاش میرے اندر یہ عادت ہوتی کہ میں بھی اپنی غلطیوں کے اوپر اس طرح سوری کرتا. ایک کافر ہے اور اس کے اندر اتنا سوری کرنے کی عادت ہے, ہم مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہونی تو ہمارے اندر چاہیے تھی. یہ تربیت کی کوتاہی, تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے. ایک بڑا اہم نقطہ کہ جب ہم بچے کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ریسپیکٹ فلی اس کو بتانا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. ہم غصے میں بتاتے ہیں, بچے کو فیل ہوتا ہے کہ امی مجھ سے نفرت کرتی ہے, ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں. ہم غصے کا منہ بناتے ہیں, تجھے بتایا نہیں ہے, تجھے سمجھایا نہیں ہے. تو اس وقت بچے کو جو سمجھانا چاہیے وہ بہت پولائٹلی سمجھانا چاہیے. جیسے کوئی ہمدرد سمجھا رہا ہوتا ہے نا, تو سمجھا کے بات کرنی چاہیے, ڈانٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. اس ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ بچے کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, تو اس کو اس طرح نہ کریں کہ بچے کو کہ جی ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں, نفرت سے کہہ رہے ہیں, بلکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ بڑی ہمدردی کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, تو بچہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ پک کر لیتا ہے. اور جب بچہ ڈس ریسپیکٹ شو کر رہا ہو اس وقت بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے, کیونکہ وہ ڈس ریسپیکٹ کے موڈ میں جا چکا. اب جتنا ڈانٹیں گے تو اس کے اندر نفرت کے جذبات بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس وقت بچے کو خاموش ہو کے الگ ہو جانا چاہیے اور اکیلا چھوڑ دینا چاہیے, تاکہ اس کا پارا جلدی اتر جائے, تاکہ اس کا غصہ جلدی ختم ہو جائے. چنانچہ بچے کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں. بچے کو اچھا کھانا کھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. پھر بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو علم سکھانا, پھر گھوڑ سواری سکھانا, تیر اندازی سکھانا, سوئمنگ سکھانا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان کے بچے تھے تو آپ تشریف فرماتے تھے اور ان سب کی ایک لائن بنوا دیتے تھے اور ان کو فرماتے تھے کہ تم دوڑ کے میرے پاس آؤ. تو بچے دوڑتے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو بازوؤں میں لے کے سینے سے لگا لیتے تھے. پھر دوسرا بچہ اس کے اوپر آتا تھا, تیسرا اس کے اوپر, چوتھا اس کے اوپر. سارے بچے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح آتے تھے. بچے بھی انجوائے کرتے تھے, نبی علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو بھاگنے کے لیے کہا اور اپنی طرف بلایا اور ان کو جو ہے اس طرح محبت سے ریسیو کیا, اس میں میسج ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اس عمر میں ایسے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جس سے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بڑھے یا آپس میں بھائی بہنوں کے درمیان محبت بڑھے. ایک اور اہم نقطہ, بچے کی تربیت کے دوران بچے کو یہ اچھی طرح سکھانا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنی بڑی ضروری ہے. چنانچہ اگر آپ ہر کام ان کا خود ہی کر دیں گے تو بچے کو محنت کہاں کرنی پڑے گی. تو بچوں کو کام کرنے کا موقع دیں, وہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں. بلکہ ریسرچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچے کو اپنا پسینہ بہانے کا موقع دیں, یعنی وہ اتنا کام کرے کہ اس کا پسینہ بہے, اس کو پتہ چلے کہ محنت کس کو کہتے ہیں. تو بچے جب محنت کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ اچیو کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو ہمیشہ بچے کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو محنت کرنی لازمی ہوتی ہے اور پھر یہ ضروری نہیں کہ محنت کے بعد کامیابی ہو, محنت کے بعد کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں تاکہ بچہ مایوس نہ ہو, ڈپریس نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور یہ کام میں نہیں کر سکا.
بھائی نتائج تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، نتائج تو اللہ کے اختیار میں ہے. محنت ہم کرتے ہیں. جب بچپن سے اس کا کنسیپٹ ہوگا کہ محنت میں نے کرنی ہے اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ ناکامی کے اوپر بھی مایوس نہیں ہوگا. پھر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، کہ بچوں کو اپنی کیئر کیسے کرنی ہے. بچے اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، اپنے ناخن کا خیال نہیں کرتے، اپنے بالوں کا خیال نہیں کرتے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو ناخن کٹوانے ہوتے ہیں، بال کٹوانے ہوتے ہیں، ان میں کنگھی کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑے کو ایسے صاف رکھنا ہوتا ہے. یعنی بچے کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف. یہ ماں باپ سکھاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی کام کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کام بچے کو خود کر کے دکھائیں. بچے کام کو کاپی جلدی کر لیتے ہیں. وہ اپنے باپ کو جیسے کرتا دیکھتے ہیں اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، منگلہ ڈیم ایک ڈیم ہے جہاں بجلی بنتی ہے، وہاں پہ وہ چیف انجینئر تھے. تو ان کو روزانہ کالز آتی تھی منسٹرز کی، لوگوں کی، کہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کیوں ہو گیا، کیا پروگرام ہے، کیسے ہے. تو ان کو کالیں بہت آتی رہتی تھیں. تو ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جب بھی فون بجتا تھا نا تو وہ فون اٹھا کے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ، کہ بھئی پتہ چلے اگلے بندے کو کہ کون بول رہا ہے. تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ. وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں باتھ روم میں تھا، میں جب اپنے ہاتھ دھو کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لینڈ لائن جو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا، وہ بھاگا آیا اور اس نے آ کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ. یعنی اتنا چھوٹا بچہ وہ بھی اپنے باپ کو کاپی کر رہا ہے. تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. تو باپ کو ایک ماڈل بن کے، ایک نمونہ بن کے رہنا پڑتا ہے تاکہ بچہ اس سے اچھی عادات کو دیکھے اور بچہ خود بھی اچھی عادات کو اپنائے. پھر بچوں کو جو وقتاً فوقتاً انعام دیتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائے کہ بچوں یہ جو پیسہ دیا اس کو تم اچھی جگہ پہ خرچ کرنا اور اس کو بچا کے بھی رکھنا. منی کو سیو کرنے کی عادت یہ باپ بچے کے اندر ڈالتا ہے. پھر باپ کو چاہیے کہ جو ہارڈ ورکنگ لوگ تھے ان کی سٹوریز بچے کو پڑھ کے سنایا کرے. اور ایک اہم نکتہ، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ناکامی سے نکلنا سکھائے. بچے نے کوئی کام کیا اور اس میں فیل ہو گیا، نہیں کر سکا، اب اس فیلئر سے نکلنا کیسے ہے یہ بھی باپ اس کو سکھائے گا. اس وقت محبت سے پیش آئیں، اس کو سمجھائیں کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، محنت ہمارے اختیار میں ہوتی ہے. بچے آپ نے محنت کر لی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں آپ کے اوپر. مثلا اسکول میں گریڈ اچھے نہیں آئے لیکن بچے نے محنت کی تھی، پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، ہوم ورک بھی کرتا تھا، پھر بھی گریڈ اچھے نہیں آئے تو اچھے گریڈ کو نہ دیکھ کے فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچے کو اس وقت سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے محنت کی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں. گو کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آ سکے، اگر نمبر بھی اچھے آتے تو میری خوشی اور زیادہ ہو جاتی. بچوں کو سمجھانا اور بچوں کو دعا دینا یہ بھی سنت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، اور اسامہ بن زید بھی آئے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ آئے. جب دونوں آئے تو نبی علیہ السلام نے ایک کو ایک ران پہ بٹھا لیا اور دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے پیار فرما لیجئے. آپ دیکھیے نا ذرا، ہے کوئی باپ جس نے اس طرح دعا دی ہو اپنے بچے کو گود میں لے کے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے پیار فرمائیے.
چنانچہ چھوٹے بچوں کے ساتھ باپ کو وقت زیادہ صرف کرنا چاہیے. کئی باپ ماں کے ذمہ لگا دیتے ہیں بس تم جانو اور بچوں کی تربیت جانے، تو ماں اکیلی تربیت نہیں کر سکتی. جو باپ کا کام ہے وہ باپ ہی کو کرنا پڑے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس بچے کو باپ کے ساتھ ٹائم ملتا ہے اس بچے کے موٹر سکل بہت امپروو ہو جاتے ہیں، اور جس کو ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم ملتا ہے اس کے کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں. لہذا ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ، باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ. اس لیے جو سپلٹ فیملیز ہوتی ہیں کہ ماں باپ میں سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ان کے بچے زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. اور اس سکسیسفل نہ ہونے کا جرم بچے کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچے کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے. ام خالد بن سعید ایک صحابی ہیں. یہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے. میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی اور میں نے پیلے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو میں نے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کو دیکھا. تو میں بچی تھی، میں اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، یعنی انگوٹھی کو ٹچ کیا اور اس کو ادھر ادھر گھما کے دیکھا، یا اس کا جو ایک حصہ تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس کو دیکھا. تو میں ان کی انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی. تو میرے والد مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ تو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہوئے تو نبی علیہ السلام نے محبت کے ساتھ میری طرف دیکھا اور میرے پیلے اس سوٹ کو دیکھ کے، کپڑے کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابلی و اخلقی، کہ اس کپڑے کو تو پہن کے بوسیدہ کر لے، یعنی تیری زندگی اتنی لمبی ہو کہ اللہ کرے کہ تو اس کپڑے کو پہنے اور بوسیدہ کر دے. یعنی کسی کو لمبی عمر کی دعا دینے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ تو اس کپڑے کو اتنا پہنے کہ یہ کپڑا پہنتے پہنتے بوسیدہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ مجھے یہ دعا دی، حتیٰ کہ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے والد نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو بچے کو ڈانٹ رہا ہوں کہ تم نبی علیہ السلام کی انگوٹھی سے کیوں کھیل رہی ہو، اور نبی علیہ السلام اتنے شفیق کہ وہ دعائیں دے رہے ہیں، اے بچی تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو جائے، تمہیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت مجمع میں آ گئے. تو جب حسن رضی اللہ عنہ قریب آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے خطبے کے دوران، اور نیچے اتر کے ان کو اٹھایا اپنی گود میں اور پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے. آپ ذرا غور کریں نا، ایک بندہ بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور بات چیت کے دوران ایک بچہ آ جاتا ہے تو یہی نہیں کہ اس کو کہا کہ آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو گود میں اٹھا کے پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے. تو نبی علیہ السلام بچوں کو اتنی رسپیکٹ دیا کرتے تھے، اتنی محبت دیا کرتے تھے. یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے بچے پھر ایک اچھا انسان بنا کرتے ہیں دنیا کے اندر. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے کو لمبا کر دیا، بہت لمبا سجدہ. صحابہ کرام بھی بڑے حیران، اتنا لمبا سجدہ. بالآخر جب سجدے سے اٹھے اور سلام پھیرا مکمل کی نماز، تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ تھا. اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت آئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے تھے، کمر مبارک کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو جب وہ کمر کے اوپر چڑھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. جب اس کا دل چاہا وہ نیچے اترا، تب نبی علیہ السلام نے سجدے کو مکمل کیا. جن بچوں کو باپ کے پاس ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ ان کا آئی کیو لیول زیادہ ہو جاتا ہے.
ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ 25 سال کی اسٹوڈنٹس کے اوپر 25 سال انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اور 25 سال کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جو بچے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے پلنے کے دوران ان کو باپ کی شفقت محبت ملی ہوتی ہے. جو بچے بدنی کھیل کھیلتے ہیں یعنی فٹ بال کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، اس سے بچوں کے اندر ADHD سمپٹمز ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور بچوں کے اندر سٹریس لیول بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور کھیلنے کے دوران بچوں کو دھوپ میں وٹامن ڈی ملتی ہے، اس وٹامن ڈی سے بھی بچے کی طبیعت کے اندر تازگی آتی ہے. 2 وقت ہوتے ہیں جب بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں، ہمیشہ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو وہ لرننگ بورڈ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ کوشچن کے اوپر کوشچن پوچھتے ہیں، ایک کوشچن، دوسرا کوشچن، تیسرا کوشچن. تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ لرننگ موڈ میں آئیں گے، تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ ان کو ہم نے اس وقت اچھی اچھی باتیں سمجھانی ہیں، سکھانی ہیں. اور دوسرا، بچے کھانے کے دوران پھر کوشچن بہت پوچھتے ہیں، اس وقت بھی ان کو ڈانٹنے کے بجائے ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے. اور تیسرا، رات کو جب بچے سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو اپنی ماں سے کوشچن پوچھتے ہیں، سٹوری سنتے ہیں، پھر سوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کا ایک نیچرل سسٹم ایسا بنا دیا ہے. تو ایسے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ بھی سٹوریز سنبھال کے رکھے اور سوتے وقت بچے کو سمجھائے اور اس سے اچھا نتیجہ نکالے، بچے کو پتہ چلے کہ مجھے زندگی میں کیا بننا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ ہے کہ جو بچے یونیورسٹی میں A گریڈ لیتے ہیں، یہ ہائی اچیور بچے سب وہی ہوتے ہیں کہ جو کمبائنڈ ماں باپ کی ایفرٹ سے پلتے ہیں. یعنی سپلٹ فیملی کے بچے ہائی اچیور کبھی نہیں بنتے. اور جو بچے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں ان میں ایٹنگ ڈس آرڈر کے چانسز 35% لیس ہو جاتے ہیں. اور ان بچوں میں اوور ویٹ ہونے کے چانسز 12% کم ہو جاتے ہیں. ایسے بچے ڈرگ سے بھی دور رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. پھر اسی ریسرچ میں یہ بات بھی ہے کہ کھانے کے دوران آپ اپنے بچے سے کچھ کوشچن ضرور پوچھیں، اس سے آپ کو بچے کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. پہلا، بچہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ کوشچن بچے سے سمپل سا چھوٹا سا کوشچن ضرور پوچھیں تو بچہ بتائے گا میں نے کیا بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا بننا ہے. تو بچے سے اس کے زندگی کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ضرور جو ہے پوچھیں. پھر بچے سے یہ پوچھیں کہ بچے یہ بتاؤ کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھنا کیوں ضروری ہے؟ تو چھوٹا بچہ بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے. اگر صحیح جواب دے تو اچھا، نہیں تو آپ سمجھائیں اس کو کہ سیٹ بیلٹ کے فائدے کیا ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کل کو گاڑی میں بیٹھے گا تو سیٹ بیلٹ باندھنے میں نخرے نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا. ایک کوشچن یہ بھی پوچھیں کہ بچے بتاؤ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ تو کسی کو میتھمیٹکس پسند ہوتا ہے، کسی کو لینگویج پسند ہوتی ہے، کسی کو ہسٹری پسند ہوتی ہے. تو جو اس کو لینگویج مضمون پسند ہوگا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرے گا. بچے سے یہ کوشچن پوچھے بچے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ یہ بات نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی اپنی ایک دنیا ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ اپنی دنیا میں اس کی سوچ کیا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جواب دے کہ ابو پلیز آپ غصہ کم کیا کریں. اس لیے پھر ایسے کوشچن ہم پوچھتے نہیں بچوں سے.
ایک بہت اہم کوشچن، بچے سے یہ کوشچن ضرور پوچھیں، بیٹے آپ نے کبھی کسی کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ تو بچہ نیریٹ کرے کہ اس نے کسی کلاس فیلو کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، کسی دوست کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، اس نے کسی پہ ترس کھایا، اس نے کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا۔ اس چیز کے پوچھنے سے اس بچے کے اندر یہ صفات اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بچہ اگر ایسے واقعات سنائے تو اس بچے کو خوب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بچے آپ نے یہ کیا، مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا دل حساس ہے، وہ محسوس کرتا ہے دوسرے کی تکلیف کو۔ پھر جب بچے اسکول جانے والے ہوں تو ان کے جو اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں، ماں باپ کو اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے۔ بچے کو پتا ہو کہ میرے گریڈ اچھے آئے ہیں، میرے والدین آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، تو بچہ اور خوش ہوتا ہے اور اچھا اچیور بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر اس نے برے گریڈ لیے ہوں تو اس کو احساس ندامت ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں، آئندہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادم و شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ پھر بچے کو سمجھائیں کہ دوسروں کی کیئر کرنا، اس کو ہمیشہ پریورٹی دیا کرے۔ ایک ہوتا ہے نا اپنی کیئر کرنا، یہ بھی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے کی کیئر کرنا۔ تو بچے کو سمجھائیں کہ دوسرے کو کیئر کرنا، اس کو پریورٹی دیں گے تو اس پر اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، تو بچے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ Provide opportunity to children to show empathy for others۔ سمپتھی تو بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، ایمپتھی بچے نہیں سیکھ سکتے۔ ایمپتھی کہتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو تو اس کے بعد اس کو تسلی دینا، اس کو انکریج کرنے کی باتیں کرنا۔ پھر بچے کو اپنی اینگر کنٹرول کرنا سکھائیں۔ اگر بچہ کسی وقت غصے میں آ جائے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو غصہ آ گیا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ وضو کر لیں، آپ نہا لیں، تاکہ اس بچے کو پریکٹیکلی پتہ چلے کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پھر بچوں کو فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو تو بہت شہزادے کی طرح رکھتے ہیں اور بیٹی کو بہت نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی چائلڈ ہے اور وہ بھی چائلڈ ہے، تو براٹ اپ کرنے میں دونوں کو بہت فیئرلی ڈیل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو کوئی چیز دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز دی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دوسروں کو تو نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو، اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے، اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے۔ ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے، اور جب اس کے لیے خریدتے تھے تو کہتا تھا میں نے صالحہ کے لیے بھی خریدنا ہے۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا، 3 چیزیں لاتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی، بوڑھی عورت تھی دیہاتی، اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے فلاں ہے۔ تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں۔ اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا، تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے، یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا؟ یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں، وہ خرید لے گی،
لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی؟ تو پھر امی مسکرائی، اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو، میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے، باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے، لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا۔ تو یہ صفت ہوتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی۔ چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی عادت پہ حیران ہوتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا۔ سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے صحن میں، اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اب سرمد رو رہا ہے، حنانہ بھی رو رہی ہے۔ میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ تو حنانہ اور سرمد دونوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے، ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے۔ تو میں نے محمد کو ڈانٹا، محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے؟ خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا، پیارا بچہ ہے، وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں تو میں نے کہا آؤ بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھیں تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی۔ اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی، تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی۔ جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں، اس کو بھی آپ سویٹس دے دیں۔ تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے بچوں کو احساس نہیں ہوتا، بہن روتی ہے بھائی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے، بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے اور ان کی زندگی میں بہت غربت تھی، چونکہ بیت المال سے بہت مناسب مقدار لیا کرتے تھے تو بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھیں بچوں کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور آنے میں دیر لگی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ ذرا سختی سے بلایا کہ کیوں نہیں آ رہی میرے پاس؟ تو ان کی جگہ بیٹی کی جگہ ماں آئی اور کہنے لگی جی آپ نے بیٹی کو بلایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں آ گئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا تو وہ کپڑے پھٹ گئے، اب وہ ساتھ والے کمرے میں اپنی شلوار کو سی رہی ہے بیٹھی ہوئی، جب تک کپڑے کو سی کے نہیں پہنے گی آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کی جگہ میں آ گئی ہوں۔ یعنی وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے اپنی بیٹی کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، اتنی غربت کی زندگی تھی۔
مگر انہوں نے اپنے بچوں کو محبت سکھائی اور خدمت سکھائی، نیکی سکھائی، اور خوب بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب وہ آخری وفات کے یعنی مرض میں تھے تو ان کا ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ آئے نا، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی جاگیریں وقف کی، جائیدادیں وقف کی، ہیرے جواہرات بیت المال سے لے کے ان کو دیے، اور اپنی اولادوں کو بہت مال انہوں نے دیا، غنی کر دیا، اور تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر میری اولاد نیک نہیں بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر ان کا معاون نہیں بن سکتا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلا بندہ وقت کا بادشاہ بنا۔ اب اس بادشاہ کو اپنے صوبوں کو سنبھالنے کے لیے گورنر کی ضرورت تھی، تو اس نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ بھائی مجھے تو کوئی بندہ ایسا چاہیے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنا ایماندار، اتنا دیانتدار، اتنا انصاف کرنے والا، اتنا وفا دکھانے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں اگر تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ بالکل باپ جیسا ہی ہے، اس کو لے لو۔ چنانچہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ اب جو بچہ گورنر بنا، چونکہ اس کو باپ نے محنت کرنا سکھایا تھا اور رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت سکھائی تھی، امانت سکھائی تھی، اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا یار تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ اس نے کہا میرا ایک اور بھائی بھی ہے، مجھ سے اتنے سال چھوٹا ہے اور وہ بھی میری بالکل کاپی ہے۔ اس نے اس دوسرے بچے کو ایک اور صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب دو گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے ان کے تیسرے بھائی کو گورنر بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا وقت بھی آیا عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ یعنی عالم اسلام پہ حکومت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کی تھی، آپ کیوں سمجھ لیں۔ تو باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اور اس کی بنیاد میاں بیوی آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ یہ جو غصے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور اولاد کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں لڑن مجھاں تے خینس بوٹیاں نو، کہ بھینسیں آپس میں لڑتی ہیں اور نیچے جو چارہ ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لڑتی تو بھینسیں ہیں لیکن خراب چارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑتے ماں باپ ہیں اور بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی خاطر قربانی دیں، آپس میں الفت و محبت سے رہیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ بچے ایک اچھے انسان بنیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا باپ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔